علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ایک ایسے عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے جو پیکر عظیمت و استقامت تھے، جو محافظ ختم نبوت بھی تھے اور محافظ ناموس رسالت بھی تھے، ایک سچے اور انتہا درجے کے سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہیں دنیا امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور وہ حقیقتاً خادم حسین تھے اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لے کر باوجود معذور ہونے کے وہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کی محافظت کے عظیم مشن پر ہمیشہ گامزن رہے۔ جس عظیم ہستی نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے مغرب اور بالخصوص گستاخان رسول کو یہ بتلا دیا اور ان کو لرزا کے رکھ دیا اور ان کو یہ بتا دیا کہ یہ ناموس رسالت کا معاملہ، یہ ختم نبوت کی حفاظت کا معاملہ، یہ مسلمانوں کے لیے جینے اور مرنے کا معاملہ ہے، اور یہ ایک ایسی ریڈ لائن ہے کہ جسے ہم کبھی بھی کسی صورت میں کسی کو بھی کراس کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اور اس عظیم ہستی نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے طاقت، قوت اور کرسی والوں کو یہ پیغام دیا کہ یہ طاقت، قوت اور کرسی کسی کام کی بھی نہیں اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ناموس، حرمت کے کام نہ آ سکے۔ اور ناظرین، اس ویل چیئر والے بابے نے ویل چیئر پر بیٹھ کر معذور ہونے کے باوجود پوری قوم کو یہ سمجھا دیا اور بتلا دیا کہ اگرچہ جسم سلامت نہ ہو، اگرچہ ٹانگیں سلامت نہ ہو، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ جسم سلامت ہو یا نہ ہو، شرط یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کی باری آ جائے تو پھر غیرت ایمانی کا ہونا لازمی ہے۔ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک غلام ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کر طاغوتی طاقتوں کو للکار سکتا ہے، اور ان طاقتوں کو للکار سکتا ہے کہ جن کو للکارنے سے ہمارے بڑے بڑے لیڈرز کے قدم جو ہیں وہ ڈگمگا جاتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک تاریخ رقم کر دی، اور بالخصوص فیض آباد کے مقام پر، اور پھر آپ نے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی جاں فضا صدا جو ہے وہ قوم کو عطا فرما دی کہ جو اب بجھائے نہ بجھے گی۔ اور ناظرین، وہ نوجوان جو نشے کی حالت میں رہتے تھے، جن کا جینا اور مرنا، جن کا رہن سہن، جنہوں نے اپنی تہذیب و تمدن جو تھا وہ غیار کو بنا لیا تھا، رول ماڈل اپنا غیار کو بنا لیا تھا، اس نوجوان طبقے کو صرف علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے وہاں سے اٹھایا اور در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کے بٹھا دیا، وہاں پر چوکھٹے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کے ڈال دیا، بٹھا دیا، اور ان کو یہ سمجھا دیا کہ تمہارا جینا مرنا، تمہاری جوانی کا مقصد، تمہاری زندگی کا مقصد فقط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت اور ختم نبوت کی محافظت کے لیے تمہارا جینا اور مرنا ہو جائے۔ اور مورخ یہ لکھے گا کہ اس کرۂ ارض پر ایک ایسا شخص بھی آیا تھا جو بظاہر ٹانگوں سے معذور تھا، جو ویل چیئر پہ بیٹھا ہوتا تھا، جو بظاہر بالکل سادہ تھا، اسے دنیا کی کسی قسم کی کوئی طمع، لالچ نہیں تھی، اور وہ شخص بالکل معذور تھا، لیکن اس شخص نے کائنات والوں کو یہ بتا دیا، عالم مغرب کو یہ پیغام دے دیا اور بتا دیا کہ ہمارا جینا اور مرنا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ہمارا جینا بھی آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، ہمارا مرنا بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہماری ابتدا بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور ہماری انتہا بھی جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت